چند آیتیں ہیں وہ سن کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. آپ کو سنا کے میرا پیغام تو نہیں ہے، وہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام ہے. آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، اور جتنی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں سب ابھی سے نیت کر لیں. اس پیغام کو ہم نے ویلیو دینی ہے، اس پیغام کو ہم نے ہلکا نہیں لینا. سب سے پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے؟ مونٹریال والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے. ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ ایک اللہ. نہ کوئی اس کے سوا پکار کے لائق، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو. اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کروڑ پتی، ارب پتی. اللہ سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. کسی مالدار آدمی کو آپ بول دو فقیر کہیں کے، غصہ آئے گا نا اس کو. اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو؟ کیونکہ جتنی بھی دولت ہو 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی اور آدمی 2 ٹکے کا نہیں رہتا، 2 ٹکے کا نہیں رہتا آدمی. کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے. تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ. دعا بہت بڑی عبادت ہے. آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں. پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے. کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے. یہ پڑھ لو، یوں کر لو، ایسا ہو جائے گا، سرسوں کا تیل یہاں لگا لو، ناخن پہ یہاں لگا لو، 5 انگلیوں پہ لگا لو، ناک پہ تیل لگا لو، 70 بیماریاں ختم. پاکستان میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ منجن کون سا چل رہا ہے؟ یار تم بلا وجہ آ گئے یہاں پیسہ کمانے کے لیے. تم پاکستان میں ہوتے نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے. ارب پتی. روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ. جن چڑیل بھوت بگانے کا بزنس شروع کر دو. اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے. بالکل جاہل ہوگے کاروبار زیادہ چلے گا. کوئی بھی آ رہا ہے تم پہ جادو ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ جن ہے. خاتون آ رہی ہے تم پہ، تمہاری ساس نے جادو کرایا ہے. ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے کرایا ہے، نند نے کرا رہا ہے، جٹھانی نے کرایا ہے، پڑوسن نے کرایا ہے. کچھ بھی لکھ کے دے دو، لوگ ایسا یقین کرتے ہیں، ایسا یقین کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہیں اگر روحانی عاملوں کے پاور اور طاقت کو تم کچھ سمجھتے ہو، تمہیں ان کے 2 نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس اتنے جن چڑیل بھوت، تو میرا تو کچھ بگاڑو نا یار. کوئی 2-4 چڑیلیں بھیجو ادھر. نہیں چڑیل اب کیا یار، تم سارا مزہ خراب کر دیا. کہہ رہے ہیں جن نہیں چڑیل بھیجو. اب کدھر دماغ چلا گیا؟ دیکھو بہت گہری بات. نہیں وہ چڑیلیں نہیں ہے نا ایسا. تو دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ. دعاؤں سے غافل ہو گئے. مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ سے. جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو. لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. او بھائی صاحب، اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے، ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب تھوڑی رہے گا. اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر، بس تسلی ہو گئی. جو توکل کرنے والے ہیں ان کو تسلی ہو گئی. اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو تو بھی ٹھیک. یہ مطلوب ہے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہوا تو کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوں گی؟ ساری زندگی مانگتے رہے، روتے رہے. تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا بھی. اب یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی اب ہمارا کام ہے مانگنا. مانگتے رہے. دونوں کو اللہ نے ملایا بادشاہ بنا کے. چاہے دنیا میں پوری ہو، آخرت میں پوری ہو. جب ہمیں کہہ دیا ہم بھکاری ہیں، تو بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا. کبھی آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو اس نے مانگنا چھوڑ دیا؟ اس نے کہا میں جاب کروں گا، بزنس کروں گا، لوگ تو دے گی لو. کبھی ایسا بھکاری بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے. چاہے قرضہ مانگنا ہو، آئیے میں استغفر اللہ، یعنی وہ کہیں اور چلا گیا، میرا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو وہ اس کا کام کیا ہے؟ بھکاری کا کام ہے مانگنا. آپ جتنا بھی ذلیل کر دیں. وہ ایک آدمی کی عادت تھی، جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بیٹھ کے، یہ نیمبو لے کے جاتا، نچوڑ کے اس کے ساتھ شریک ہو جاتا کہ میں نے بھی تھوڑا سا مدد کی، نیمبو نچوڑا. بھائی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت ہے یار. تو ایک دن کیا ہوا، ایک آدمی نے نیمبو نچوڑا اور کھانا شروع ہو گیا، اسے چیز کے تھپڑ لگا دیا. تو اس نے کہا میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی تھی. میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی. تو ڈھیٹ آدمی ایک دفعہ عزت اپنی سائڈ پہ لگا دو. عزت
عزت. ہمارے دوست تھے, کبھی استاذوں سے ڈانٹ پڑتی نا, ہمیں ڈانٹ پڑتی, ہم تھوڑی بےزتی محسوس کرتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے شاپ میں چلے جاتے تھے, ان کو ڈانٹ پڑتی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یار تم کیا پتھر کہتے, عزت آنے جانے والی چیز, عزت کیا ہے, کلی کیا کرو. تو بھکاری کو تبھی تو حدیث میں اتنا منع کیا بھیک مانگنے سے, چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بھکاری کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ گوشت سے ہی انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے. گوشت ختم ہو جائے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے, تو اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت نوچ لے. تو میرے بھائی, مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے, اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے. تو ہے ہی اللہ کے محتاج ہے بھائی, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس کے محتاج ہیں. تو ہماری دعا قبول ہو پھر بھی مانگنا ہے, قبول نہیں ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا. ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں, قبول تو ہو نہیں رہی, اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ دے. تو جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی, وہ لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے, کیسے قبول کرتا ہے وہ. تو اس لیے بھائی ان روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں, خواتین بہت پڑتی ہیں ان عاملوں کے چکر میں. مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں, تو ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو تم پہ جن ہے, تم پہ چڑیل ہے, تم پہ یوں ہے, تم پہ فلانا ہے. یہ مذہبی لوگوں کے منجانے ہی ہے. میں جاپان گیا, وہاں میں نے کہا جن بھوت ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا وہاں ہوتے ہیں. لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا, کوئی بھوت نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں کوئی چڑیل, کوئی جن, کوئی بھوت نہیں. مندروں میں جن بھی ہوں گے, بھوت بھی ہوں گے, چڑیلیں بھی ہوں گی. جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے نا مذہب کا, مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے. مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے. ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد صرف اور صرف تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں وہ توبہ کریں, ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں. دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے وہ ہماری طرح کے ہیں. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک آدمی کو فالج ہوا, میرے پاس آیا, کہتا میں مزار پہ جاؤں گا, تو نا اس بزرگ کے پاس جاؤ تو دھڑ صحیح کر دیتے ہیں. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی, تیرا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے, وہ ابھی تو قبر میں گئے ہیں. تو دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے نا, اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید, اور دوسرا حق ہے توحید تو عقیدے کا نام ہے نا, عقیدہ. اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز. جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی, سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے, وہ اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز, ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے. اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آ جاؤ. اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں, کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں, فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے کہ نہ کوئی مجھ پہ عذاب آ رہا ہے, نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے, میری حکومت تو اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ. فرعون کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا. بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا بار 5 ٹائم یاد دلانا ہے. گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں, یاد دہانی کرانی ہے. پھر میں جانوں ذرنی ومن خلقت وحیدا, جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے. قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس میں حساب و کتاب لوں گا. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان, کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور مخلوق کے درمیان. جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے, آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا. اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں کہ اب نمازی ہیں ہی. بڑے آرام سے میں جہاز میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لیں جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کس وقت قبلہ کہاں ہوگا, کوئی ٹائم کہاں ہوگا. کچھ کوئی ایپس آتی ہیں ایسی, وہ ڈاؤن لوڈ کریں, کوئی فکر نہیں. اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں, میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا چھوڑ دو. اللہ نے میدان جنگ میں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھو, پیدل پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے, بعد میں پڑھ لیں گے نا. اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اللہ کی مرضی کے وقت میں پڑھنی پڑے گی, اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں ہوتی. میری مرضی کا ٹائم ہے جب آفس سے فارغ ہو کر, سب کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پہ آؤں گا تو پھر نماز پڑھ لوں گا. یہ میری مرضی کا ٹائم ہے. اس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل ٹائم. یہ کون سا ٹائم ہے؟ اخپل ٹائم. حج بھی ہمارا اخپل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے. بھائی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع تھی, اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا
کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے، تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا، تو پھر کیا کروں گا میں جا کے حج۔ تو یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم نہیں، یہ ہمارا بولو اخپل ٹائم۔ اللہ کے ٹائم پہ تو بہت کم لوگ حج کر رہے ہیں، اخپل ٹائم پہ حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے، کسی ٹائم پہ بھی کر لو، لیکن نماز تو قضا ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے، اخپل ٹائم پہ نہیں کرنا۔ اور نماز بھی بولو نا کیا ہو گیا بھائی، بس ختم کر رہا ہوں بیان میں، اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی، اور مخلوق کے حقوق میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا، مخلوق کے حق میں سب سے پہلے باپ اور ماں، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدین، پیرنٹس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ان کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ میں کون ہے بھائی؟ ماں۔ ساری دنیا کی خواتین تم سے خوش ہیں، اماں خوش نہیں ہیں، تم ویمن رائٹس پر عمل بولو نا نہیں۔ ابا اور اماں یہ دو رشتے ایسے ہیں، اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی ہیں۔ آج کل ہوتے نہیں، مارکیٹ میں پہلے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ شادیاں اتنی دیر سے ہو رہی ہے کہ دادا کی عمر میں تو باپ بن رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ دادا دادی کے حقوق اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ہو گئے ہیں، دیر سے شادی کا نقصان ہے نا، جب دیر سے شادی ہوگی تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاؤ، کیونکہ بچہ اتنی دیر سے پھر اس کی بھی دیر سے کر رہے ہوتے ہو، اس لیے یہ ایک الگ پیکیج ہے، اس پر پھر کبھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے بوڑھے آدمی، تو میں ان کے پاس کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ بوڑھوں کے پاس جا کے خدا کے بندو بیٹھا کرو، اس سے تمہیں بہت ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے اکیلا مت چھوڑو ان کو۔ تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار، اب وہ چائے منگوا رہے ہیں، وہ اس کو بلاؤ تھا چائے لے کر آؤں صاحب کے لیے، یار یہ فری پھوکٹ میں پورے محلے سے مجھے چائے پلوا رہے ہیں، بدنام میں ہوں گا۔ مطلب اجنبی لوگ ہیں، کبھی اس سے چائے کا وہ کہیں گے مہمان تمہارا ہے، چائے ہم سے منگوا رہے ہو، پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے، پھر وہ ادھر دودھ پتی لے کر آ، پھر اس کو کبھی بول رہے ہیں ادھر آ جوس لے کر آ، ادھر آ گنے کا رس لے کر آ۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ محلے والے آپ کے اتنے فرما بردار کیوں ہیں؟ کہہ رہے ہیں محلے والے نہیں ہیں، یہ سارے میری آل اولاد ہے، کچھ بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد، کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے 80 لگ بھگ ہے، ٹوٹل تعداد ان کو بھی معلوم نہیں، 80 یا 80 یہ مجھے معلوم۔ کہتے میں نے شادی جلدی کی، اولاد پیدا ہوئی اور بیٹے بیٹیاں بالغ ہوتے رہے، ان کی شادی ٹائم پہ کرتا گیا، آج اتنا بڑا خاندان ہے کہ خدمت کا نمبر نہیں آتا۔ آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا تو 1 مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا دودھ پتی کا۔ یہ خوشیاں ہیں جو اسلام نے دی ہیں، کن چکروں میں پھنس گئے میرے بھائی۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر وہ بڑے فخر سے کہنے لگے بیٹا میں مر گیا نا، میرے پیچھے رونے والے بہت، چارپائی کو کندھا دینے والے بہت۔ اور جاپان میں کیا ہوتا ہے، بوڑھا آدمی رینٹ پہ بندہ بلاتا ہے گپ شپ لگانے کی۔ میں نے جاپان میں روبوٹ کی وہ پوری شاپ دیکھی ہے جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لی ہے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے، وہ ہنسیں گے بھی، لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے۔ کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت۔ ان کے دماغ ہم سے زیادہ، ایجوکیشن ہم سے زیادہ، اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں، پھر بھی تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے۔ کس سے بغاوت کی؟ اسلام ہی تو، حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے، فطرت پہ لاتا ہے۔ تو خیر اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو والدین۔ آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین کو کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے، آپ جانے حکومت جانے۔ میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں، میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات، ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس پہ غصہ آنا نہیں چاہیے، آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، آنا تھوڑا چاہیے، بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما اف، آگے سے رپلائی میں اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اف کو انگلش میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اوہ، نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے، کیا کہتے ہیں؟ اوہ، اف۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ کا کیسی باتیں کر رہے ہو، ہر وقت ٹینشن لے رہے ہو، آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہا ہوں۔ نہ، اللہ کہتے ہیں اف کرنے کی اجازت
جو خدا کو مانے گا نا وہ کہے گا کتنی کڑوی کسیلی باپ کی اور ماں کی ہو برداشت کرنی ہے، کیونکہ اگر میں نے برداشت نہیں کیا، خدا کی قسم یہ باپ یا ماں کی نافرمانی نہیں ہے، باپ سزا نہیں دے گا۔ بہت سے ملکوں میں کلچر ہے ماں اور باپ کی خدمت کا، اگر آپ نہ کریں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، وہ سزا دیتے ہیں، سوسائٹی بائیکاٹ کرتی ہے۔ نہ کلچر نہیں، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ سزا کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا سزا۔ تو اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے۔ جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ہٹو، ہر وقت نصیحت کرتے ہو، کوئی ایسا جملہ زبان سے جو کسی ریسپیکٹ والے آدمی کے لیے آپ یوز، جو اپنے باس کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے میں نے یوز کیا، باس جاب سے نکال دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس سے جھڑکاؤ کسی کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایئر ہوسٹس سے آپ نے منگوایا، چائے مل جائے گی، ہٹو، گھر میں چائے نہیں ملتی۔ کبھی دیکھا آپ نے ایئر ہوسٹس کا؟ ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، ابھی بھی گھننے نہیں ہے۔ کبھی اس کا یہ اسٹائل دیکھا آپ نے؟ ہٹو۔ میرے بھائی اس کو پتا ہے ایئر ہوسٹس کو کہ میں نے ایک دفعہ بھی کسی پیسنجر کے ساتھ، مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی تو میری جاب کو خطرہ ہے۔ تو آپ کو ایک دفعہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت بولو نہیں۔ اگر کبھی ہو جائے تو قرآن نے مایوس نہیں کیا، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ اللہ کہتے ہیں نیک بننے کی کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پرانے پاپی ہیں، بد اخلاق ہیں، بد تہذیب ہیں، ہر ایک سے اسٹائل سے بات کریں گے۔ جہاں ابا اماں کی باری آئے گی تو جوانی میں ان کو نچوڑ لیا، اب وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں، تو وہاں بد اخلاقی کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے مایوس نہیں کیا، کہا کہ اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بولو کھلا ہوا۔ میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ تو اگر آپ نے ماں اور باپ کے ساتھ برا کیا، بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑا آپ نے، نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر اس نے واجب نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا، وہ اس نے ضائع کر دیا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، ڈرا تو نہیں رہا آپ کو، گھبرا تو نہیں گئے، ٹینشن میں تو نہیں آ گئے یار یہ تو ہم سب کو جہنم میں ڈال کے جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ نہیں بھائی کوئی مسئلہ، رکھ لو ماں باپ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کی اولاد دیکھے گی آپ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر کر رہے ہو، وہ بھی کریں گے۔ آپ کو بڑھاپے میں روبوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت؟ دیکھو محلوں میں کیا ہوتا ہے، سارے بوڑھے بےچارے اکیلے ایک تھڑے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دکھڑے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سب گھروں کے ستائے ہوئے، سب اولاد نے پورا جوانی میں نچوڑ لیا، اب ریٹائر ہو گئے تو پیسے نہیں دے رہے، تو اب ان کی کوئی بھی گھر میں نہیں۔ نہ ابھی بھی سربراہ کون ہے؟ یہی ہے سر۔ تو یہ دو تو اہم حکم ہیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے، اور میں دو چار موٹے موٹے احکام تو قرآن سنت کے بہت ہیں، لیکن وہ احکام جن کی آج کل زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان میں ایک حکم یہ ہے لا تقربوا الزنا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کسی عورت کی طرف جانے کا آپ کے پاس سوائے شادی کے کوئی آپشن مذہب میں الاؤڈ نہیں، بس یہ مذہب کا حکم، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اخلاق کا ایک دائرہ کار اللہ نے بتایا ہے، اس کے اندر اندر اخلاق ہوں گے تو سبحان اللہ۔ آپ کسی انٹی سے بہت ہنس کے بات کرتے ہیں، نائس ٹو میٹ یو اور وغیرہ وغیرہ، اور دوبارہ آئیے گا، دوبارہ ملیے گا وغیرہ وغیرہ، اللہ خوش ہوگا؟ اگر وہ انٹی آپ کی کچھ لگتی نہیں، بولو نا، سب لوگ خوش ہوں گے ماشاءاللہ۔ اس کے انٹی بھی بہت خوش ہوں گی۔ دیکھو ایک یہ ہے، ایک میرا ہسبینڈ ہے اور ایک یہ، کیسے کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ مسکرا کے جب بیوی سے بات کرو گے تو پھر ثواب ملے گا۔ پھر کیا ملے گا؟ صرف ثواب ہی ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے لوگ بات نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یار میرے بھائی ثواب کوئی کم چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو کیا ملا؟ ثواب ہی تو ملا ہے۔ فرعون کو ثواب ہی تو نہیں ملا۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 50 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے؟ 99% ہم سب لیٹے ہوئے ہوں گے، یہاں نہیں، زمین کے اندر، ڈھانچہ بھی نہیں ہوگا ہمارا۔ کیا 2 ٹکے کی حیثیت ہے یار اس دنیا کی؟ بھائی دنیا کمائے ضرور، لیکن آخرت کو ہم نے اوپر رکھنا ہے۔ تو اس لیے بیوی سے با اخلاق رہیے، اس کے حقوق ادا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں برتن میں پانی پیتی تھی، جس جگہ سے منہ لگاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ رکھے۔ آج کل کوئی بیوی سے یہ محبت کر سکتا ہے؟ تو انٹیوں سے بات کرنا بہت آسان، مزہ بھی آتا ہے، آئیے نا۔ سالیوں سے بھی بہت اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں آج کل سامنے، بھابھی بھی ہے، نامحرم ہے بھابھی کا رشتہ، سب اچھے لگ رہے ہیں۔ جو لگنی چاہیے وہ بولو نہیں۔ تو ہم پابند ہیں کس کے حکم کے؟
اللہ کے. اسی طرح میرے بھائی عورت کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ جنت میں نہیں ہے. عورت کے لیے اللہ، عورت کے لیے تو شادی کے بعد اللہ نے شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھا دیا کہ اگر شوہر ایک بات کا حکم دے رہا ہے، باپ دوسری بات کا، تو عورت کس کی بات مانے گی؟ شریعت میں اتنا بڑا حق بنا دیا اللہ نے. تو اللہ کی خاطر اس کو ہسبینڈ مان لو. دل تو نہیں چاہتا کسی خاتون کا بھی یہ ستار ہے، ستار بھائی ہی ستار ہی رہے گا. یہ جمشید ہے، جمشید نہ یہ جمشید نہیں ہے. شادی کے بعد آپ کا کیا ہے؟ ہسبینڈ. تو میرے بھائی اسلام بلیو کرتا ہے ریلیشن پہ. انڈیویجولزم جو ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے نا، ہر آدمی کی انڈیویجول لائف ہے، کوئی کسی کی لائف میں دخل نہ دے. عورت کہتی ہے شوہر میری لائف میں دخل نہ دے، مرد کہتا ہے میں جو مرضی کرتا رہوں باہر، میری بیگم مجھ سے نہ پوچھے. نہ نہ نہ، اسلام اس لائف کا قائل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں خلق من الماء بشرا، اس نے پانی سے انسان بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا، دو خاندان دے دیے، ایک ددیال ننیال والا، ایک سسرال والا. دو خاندان اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیے. تو جب جوڑ دیے تو ان کو خوش رکھنا ہے آپ نے. اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں وہ اس میں انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آزاد ہیں. نہ بھائی آزاد نہیں ہے، ہماری فیملی ہے، رشتے ہیں. تو ان باتوں پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات، بس سچی مچی کی آخری بات، اس کے بعد میں بیان ختم کروں. آپ کہیں گے یار آخری کرتے بہت فیسلٹی ہے مفتی صاحب. سچی مچی کی آخری بات، قرآن مجید نے کچھ اخلاقیات بھی بیان کی ہیں. اللہ نے اپنا حق بتایا، میری عبادت کرو. مخلوق کا حق بتایا، ان میں مخلوق میں سب سے پہلے اپنے ریلیٹو، جن میں سب سے پہلے کون ہے؟ ماں باپ. پھر مخلوق صرف ماں باپ اور رشتہ دار نہیں ہوتے نا. جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو، جس ریاست میں آپ رہتے ہو، اس کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ بھی اسلام نے بیان کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں، آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے لوگ میرا بیان سن کے، نوجوان نسل جو ہے نا میرا بیان سنتی ہے کہ جلدی شادی کر لینی چاہیے. ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں، میری جلدی شادی کرو، جلدی شادی کرو. ابا کہتے ہیں کم بخت میں اپنے بچے پیدا کر کے ان کو پال رہا ہوں، بہو کو بھی میں ہی پالوں. تو میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب آپ نے ہمارا بیٹا بگاڑ دیا. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں اس نے آدھا بیان سنا ہے، آدھا بیان یہ تو سن لیا جلدی شادی کرو، یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرو. یہ اس دن بیان میں آیا ہی نہیں تھا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا نا مسئلہ. آدھا سنا ہے، آدھا سنا ہی نہیں آپ. تو جب ہم آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو اسلام اور زیادہ بدنام. آپ نے آدھا اسلام فالو کیا، نمازی بن گئے، ماں باپ کا تھوڑا بہت اکرام بھی شروع کر دیا آپ نے، لیکن آپ معاہدے توڑ رہے ہیں، آپ ایگریمنٹ کی پابندیاں نہیں کر رہے. تو اس سے بدنام کون ہوگا؟ اسلام. دیکھو آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس دو چیزیں تھی، ایک آپ کا کیریکٹر اور ایک آپ کی عبادت غار ہرا کی. آپ نے لوگوں کے سامنے عبادت پیش کی یا کیریکٹر پیش کیا؟ کہ میں بتاؤں اگر احد کے پیچھے لشکر آ رہا ہے مان لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے. آپ کہیں گے مان لیں گے، 40 سال ہم نے آپ کو دیکھا آپ جھوٹ نہیں بولتے. غیر مسلم میری اور آپ کی نماز اور عبادت کو نہیں دیکھے گا، وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھے گا. کہ جب یہ کینیڈا آئے تھے انہوں نے حکومت سے جو معاہدے کیے تھے اور اس معاہدوں کی بیس پہ ان کو نیشنلٹی ملی ہے. یہ وزٹنگ ویزے پہ آئے تھے اتنے دن کے لیے اور پھر ٹھہر گئے اسائلم لے کے، بم دھماکہ شب برات کا پٹاخہ کروایا. ایسے بھی لوگ ہیں، اپنے گھر کے باہر شب برات کا پٹاخہ پھڑوایا اور کہہ دیا ہمارے گھر کے باہر کیا ہوا ہے؟ بم دھماکہ ہوا ہے. تو آپ کی کوئی حیثیت رہے گی؟ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، معاہدوں کو نہیں توڑتے. ایک ہوتا ہے وعدہ جسے کیا کہا جاتا ہے کہ پرومس، ایک ہوتا ہے معاہدہ جسے کہا جاتا ہے ایگریمنٹ. پرومس میں اور ایگریمنٹ میں فرق ہے. پرومس یک طرفہ ہوتا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں آپ کو چائے پلاؤں گا، یہ یک طرفہ چیز ہے، اس کی کم ویلیو ہے. ایک ہے ایگریمنٹ، ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے. ایگریمنٹ کتنے طرف سے ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، اس کے بدلے آپ مجھے یہ سہولت دو، اس کے بدلے میں آپ کو یہ دوں گا. اب آپ نے وہاں سے سہولت لے لی، جب معاہدہ پورے کرنے کا ٹائم آیا آپ نے ڈنڈی مار دی. اب آپ کینیڈا میں رہتے ہو تو یہاں سے بہت ساری سہولتیں اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ صاف ہوا میں سانس لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے؟ میں تو جب آتا ہوں نا امریکہ یا کینیڈا 3 دن تک صرف سانس کو فوکس کرتا ہوں. میں واقعی میں مذاق نہیں کر رہا. تو یار اتنی صاف ہوا ایک دم ایسے جو ہے نا بار بار، کیونکہ کراچی میں ہمیں صاف ہوا نہیں ملتی. گرمیوں میں تو بہت ہی برا حال ہے. باقی پاکستان اچھا ہے، پنجاب اسلام آباد وغیرہ بہترین، کراچی کا حال بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. اتنا گندا، اللہ لوگ کہتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے اپنی برائیاں کر رہے ہو، اپنے حکمرانوں کو غیرت دلا رہا ہوں. 70% کراچی سے پورا ملک چلتا ہے. کراچی سے جو ارننگ ہوتی ہے نا پورے بجٹ کی 70% اس کا کچرا کنڈی بنایا ہے اس کا. تو میں تو 3 دن تک سانس لیتا رہا. یہ جو صفائی آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ اور آپ کو ہیلتھ کی سہولت اور وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کا گورنمنٹ سے معاہدہ ہوا تھا
کہ آپ ٹیکس دیں گے اور اس ٹیکس کے بدلے میں حکومت آپ کو یہ ساری سہولتیں بولو نا دے گی. اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے اور پیڑے کھا رہے ہیں آپ, تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہو گے جی یہ بند ہو گیا مائک, ٹائمر لگا ہے, بیٹری ختم ہو گئی, دوسرا مائک دے دیں, بس سچی مچی کی آخری بات کا آخری حصہ چل رہا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں. ہاں ہمیں جانا بھی ہے نا آگے, ہمارا وینکوور سفر ہے, فلائٹ ہے ہماری. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو غیر مسلم اسٹیٹ ہے. میرے بھائی اللہ نے معاہدے پورے کرنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی شرط ہے. ہمارے نبی کا جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا وہ تہجد گزاروں سے ہوا تھا, یہ مشرکین مکہ سے ہوا تھا, مشرکین سے ہوا تھا. تو آپ نے وہ ایگریمنٹ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام کا جو مصر کی حکومت سے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بھی تو غیر مسلم اسٹیٹ تھی. معاہدہ پورا کرنا آپ پہ لازم ہے. آپ جب کینیڈا میں رہتے ہیں, یہاں کے لاز کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے. آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ہمارے لیے بوجھ ہیں. یہ کمبخت, انہوں نے آپ کو مسجدوں کی آزادی دے دی, مذہبی اسکالرز کو اتنی مذہبی آزادی آپ کو دے دی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کتنی آزادی دے دی آپ کو. میں امیگریشن میں پتہ کیا بتاتا ہوں, جب بھی جاؤں, میں مذہبی اسکالر ہوں بھائی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. مجھ سے پوچھتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہو, میں کہتا ہوں مذہبی اسکالر ہوں, میں اسپیچز جو اسلامک اسپیچز ہیں اس کے لیے آیا. جا سکتے ہو, ہاں کوئی ان کو انویسٹیگیشن کرنی ہو وہ کر لیتے ہیں, تلاشی ولاشی لینی ہو, لیکن چھوڑ دیتے ہیں, اس بات پہ واپس نہیں کرتے. اس میں جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نیگیٹو چیزیں نکالیں, آبا ہے یا جو مرضی ہے, آپ کو آزادی تو مل گئی نا, نماز پڑھنے کی آزادی مل گئی. اب آپ پیڑے کھا رہے ہو یہاں بیٹھ کے, پیور آکسیجن آپ پھیپھڑوں میں داخل کر رہے ہو, گٹر کا ڈھکن ہی نظر نہیں آ رہا, ڈھکن لیس گٹر تو پتہ نہیں کہاں ہے. میں تو یہاں سب سے پہلے آ کے گٹر دیکھتا ہوں کہاں ہے. صفائی ستھرائی سب سہولتیں, آپ تبھی تو آئے ہو آپ یہاں پہ. اتنی بری بات ہوگی کہ آپ ساری سہولتیں لے رہے ہو اور مسلم ہو کے دیکھو یہاں آپ ایگریمنٹ توڑو گے, کینیڈین گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے, اللہ آپ کو کہے. مسلمان معاہدوں کی پابندی کسی کے خوف سے نہیں کرتا. کس کے خوف سے کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے. ہماری زیادہ ذمہ داری ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ میرا پیغام نہیں ہے. اور بھائی جتنا آپ کو اس پر عمل کرنا ہے میں بھی اتنا ہی ذمہ دار. جتنا آپ ڈرتے ہو کہ ہم سے ٹوٹ گیا کوئی اللہ کا حکم تو کیا ہوگا, اتنا ہی میں بھی ڈرتا ہوں. اس لیے میں اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں. تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے. اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ ایک سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ, ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, دکھاؤ. تو بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی. ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے, میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں یار. ایک ملحد نے کلپ بنایا, میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی, خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھائیں اس مثال کو. یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں, کبھی سیدھی بات نہیں کرتے. مجھ سے ایک طالب علم ملا, اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا, اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو, بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ
چلا دے. تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے. تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے, ایک لاجک ہے. خدا نہیں ہے معاذ اللہ. میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو. جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ. جو گاڑی ایک حالت سے اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر, وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر؟ بولو نا. تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے. تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی. آپ کہہ رہے ہیں پوری کائنات ایک دھماکے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے, اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھینسیں اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد, پورا ایک اتنا بڑا نظام, بارشوں کا نظام, صحراؤں کا نظام, یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں. اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو, ناک سے سونگتی ہو, کانوں سے سنتی ہو. کوئی کہے نا کہ یہ آنکھ ناک کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے, کوئی مان لے گا؟ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت, ایک ایسی ناک وجود میں آ گئی جس میں سونگنے کی صلاحیت. یہ اور میرا اعتراض تھا, اس ملحد نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. اس نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے, اس میں ایوولوشن نہیں ہوتا, اور اس کائنات ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے گاڑی جو ہے نا وہ ایوالو تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک, گاڑی تو کسی نے بنائی ہے, تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتی. سوال تربوز کے متعلق تھا, جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ خربوزہ. آپ سے سوال پوچھا امتحان میں, محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراٹھا کھاتا تھا. اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے, وہ سوری محمود غزنوی نے, محمد بن قاسم نے نہیں, وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا. تو یہ جواب تھوڑی ہوگا. سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں, ایک معمولی سی چیز ایوولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اتنی مینجمنٹ کہ ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر ہو, بریک کی جگہ بریک ہو, اسٹیئرنگ کی جگہ ایسی بہترین مینجمنٹ. تو یہ ایوولوشن کوئی ایسی عجیب چیز ہے جس نے خود سے, یعنی نیچر ہے نا, نیچر اتنی ذہین, اتنی فتین, اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا اگے گا, پھر پھول اگیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے, پھر نر مادہ کا ملاپ ہوگا, پھر جب نر مادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچا پھل پیدا ہوگا, وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا. ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیس ہوگا. ہزاروں سال سے یہ پروسیس ہو رہا ہے, اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو مینج کر لیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے. آپ انسان کو مانتے ہو ایوولوشن ہو رہا ہے, ارتقاء, اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ارتقاء ہے یار, کہ دیکھو ارتقاء بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا, یہ ہوتا نا ارتقاء. یہاں کیا ہو رہا ہے, 9 مہینے میں کیا ارتقاء ہو رہا ہے, ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے بھائی, اور 9 مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے, 9 مہینے کے اندر اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, ہر چیز بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے, اور ایسی مینجمنٹ ہے خاندانی. ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا, پانی میل کا ہے اور بچہ فیمیل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے, ان دونوں کے ملاپ سے. اور ان دونوں کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, سیکس کے لیے تھا. اس سیکس کے نتیجے میں انسان وجود میں آ رہا ہے. ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. جانور جب میل فیمیل آپس میں ملتے ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نسل بڑھانی ہے, وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں. لیکن فطرت نے ایسی زبردست مینجمنٹ کی ہوئی ہے, ان کی خواہش پوری کرنے کے جذبے کو ان کی بریڈنگ کا ذریعہ بنا دیا. یہ بھائی ایسی مینجمنٹ اللہ کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتی. وہ سیکس کے لیے جا رہا ہے, اس کے پاس, اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی. اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے نا انسان کا. اور سیکس پورا کرنا تو ایک ہوس سمجھا جاتا ہے, ایک ہوس سمجھا جاتا ہے. میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں. لیکن قدرت نے چونکہ نسل بڑھانی ہے تو قدرت نے کہا یہ نسل ان کے کنٹرول میں نہ رکھو, ان کے اندر ایسی خواہش پیدا کر دو میل فیمیل کے اندر, یہ اپنی خواہش کے لیے ملاپ کریں. اور فطرت اس ملاپ سے ایک نیا کام لے رہی ہے, انسانوں کی نسل بڑھانا, جانوروں کی نسل بڑھانا. حالانکہ ان دونوں, دیکھو مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کوئی مرد اور عورت جنگل میں پیدا ہوں, یعنی کوئی بچے ہوں, ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں آپ, ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ ہم دنیا میں کیسے آئے. وہ غور کرتے رہیں گے سائنسدانوں کی طرح نا بیٹھ کے, انہیں کوئی بتائے کہ تم ایسے وجود میں آئے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوا, اس میں پانی کا ایک گندا قطرہ, اور وہ قطرہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے. اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ یہ جب ایک خاص پروسیس کے تحت ماں کے رحم میں گزرے گا
تو اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر تم جیسا انسان پیدا ہو جائے گا. مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے وہ 100 دفعہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیں وہ اس بات کا یقین نہیں کرے. وہ کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, وہ فرضی مفروضے گڑے گا, وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے. دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس لیے مانتے ہیں. کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی؟ مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے بنایا. قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا, کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا, تو کہہ رہے ہیں قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حج کے پہلا رکوع, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناؤں گا, فإنا خلقناکم من تراب, سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا, ثم من مضغہ, پھر اس نطفے کو ہم نے من علقہ خون میں تبدیل کیا, ثم من مضغہ پھر گوشت میں تبدیل کیا. تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا. قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دے دیتا ہے کہ یہ ترتیب وار بنائے ہم نے. لیکن قرآن اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہے, ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسیس ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے, پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے, وہ گوشت میں, وہ خون میں تبدیل, پھر خون گوشت میں تبدیل, پھر گوشت, اور یہ ساری ایسے, اور کوئی ایسا نہیں کہ لوتھڑا باہر آ جائے. جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا, انتہائی بدبودار ہوتا ہے, جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے, اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے. اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو, جو اس طرح سے 9 مہینے کے اندر اتنے پروسیس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو, وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گھما دی. اور نیچے لوگوں نے کمنٹس ہیں, تان کے رکھو ان مولویوں کو, کھینچ کے رکھو, اس طرح کی نا کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کہ یہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. مذہب نے جتنا مولویوں کو جکڑا ہے نا اتنا آپ لوگوں کو نہیں جکڑا. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہم تصور کر لیں مذہب کی چادر اتار کے پھینک دیں ہم, تو ہمارے لیے بھی عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. عیاشی عیاشی پھر تو جو چاہے کرو بھائی. لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ ان مولویوں کی عزت مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس لیے مذہب کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں. مذہب سے ہٹیں گے, ظاہر ہے جو لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں عزت دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی نا. ہدیے ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے, نذرانے ملتے ہیں, ان دعویٰ ہے یہ, فرض کر لو ہدیے نذرانے بھی مل رہے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو پھر مولوی بنا دو نا. ہمارے سابق صدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیں. اس میں عیاشی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, اس میں زیادہ عیاشی ہونی چاہیے نا. پھر وہی مثال ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں 4 شادیوں میں عیاشی, میں کہتا ہوں پھر کروا لو, ہمارے سابق صدر سے بولو آپ کر لو 4 شادیاں. عیاشی کا تو کس کو شوق نہیں ہوتا, دنیا کے ہر عیاش آدمی کو چاہیے 4 کر لے. وہ کہتا ہے نہیں نا 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 نا, اس میں عیاشی, بولتے کیوں نہیں ہے. تو آپ ایسی عیاشی کا لیبل ہماری طرف لگا رہے ہو جو عیاشی آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, 9 بیویاں رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کی ہے, تو آپ 4 رکھ کے عیاشی کر لو. آپ تو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپ گرل فرینڈ پہ گزارا کرتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو مرد کے ذمے اتنے خرچے ڈال دیے ہیں کہ مرد یہ کہتا ہے میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ, اس نان نفقہ اٹھانے کے ساتھ میں 4 کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. وہ نہیں اس عیاشی پہ آتا. اکثر یہ کام مذہبی لوگ کرتے ہیں, عیاش لوگ, شراب کباب والے یہ کام نہیں کرتے. اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, علماء کے ماضی کو دیکھو. ہم جب مدرسے میں گئے نا, پہلا سال تھا ہمارا, تو عربی کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے, اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی. ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے, بڑی گاڑیاں, بڑے, اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا, تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ سارے علماء کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا وہ ناکام ہوگا. وہ کیا ہوگا, ان علماء کا, یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا. ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے. تو جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو, آپ بھی دیکھ لو, ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے. وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے, وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا. جو آپ کا بچہ, یقین نہ آئے نا, آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ آئے, آپ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے, آئی بات سمجھ میں, 100 رشتے آئیں گے, 1% چانس ہوگا کوئی ہاں کر دے. 100 میں سے 1% چانس. جب آپ نے بتایا نا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے, بولو مدرسے کے دوسرے سال میں, ابھی 6 سال اس کے باقی ہیں, یا 4 سال باقی ہیں, یا آخری سال ہے, دور حدیث کر رہا ہے, پتلی گلی سے نکلیں گے. اور اسی شکل کا, اسی قد کاٹ کا آپ کا دوسرا بیٹا ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, جو کمیشن آفیسر بن رہا ہے, یعنی آرمی جوائن کر رہا ہے. 100 میں سے 99 ہاں کریں گے, ایک بیوقوف ہوگا, لڑکی کا ابا, وہ کہے گا مجھے ایسی جگہ
میں نے ڈاکٹر سے نہیں کرنی. تو کیریئر تو ادھر ہے میرے بھائی. یہ تو کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے بیچارہ جو, ورنہ اکثر تو ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھو, ہم سے زیادہ صلاحیت والے, ہم سے زیادہ علمی استعداد والے 15 20 ہزار تنخواہیں لے کے سارا دن محنت کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. زیادہ 99% تو ابھی بھی وہی ہیں. انہیں تو لوگ جانتے نہیں, ان کو ہدیہ نذرانے کہاں سے دیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر آپ کیوں نہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ بھائی ہم اس لیے کہ عوام میں ہم نے بیانات شروع کر دیے تو عوام میں ہم مشہور ہو گئے, ورنہ ہمیں تو نہیں تھا کہ ہم. مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک, اس کے علاوہ کوئی لفٹ. ہمارے حضرت نے باقاعدہ عدم لفٹ پر بیان کیا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تم لوگوں کو عزت ملے گی, پیسہ ملے گا. حضرت کا پہلا بیان ہی یہی تھا, سمجھ رہے ہو, جب ہم مدرسے میں گئے, یہ نکال دو. اور 99 کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں جلا کے آئے. ہم تو مدرسے میں جب گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے کہا یار علم حاصل کرتے ہیں, تبلیغ میں وقت لگائیں گے, دین کا کوشش کریں گے, لوگوں کو دین پہ لانے کی. پیسے مل گئے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہی سوچ کے آئے تھے, وقف کر کے بس ختم, اب واپس نہیں جانا. کسی کو مل جاتے ہیں, کسی کو نہیں ملتے. کسی کا کاروبار چمک جاتا ہے, کسی کو عزت زیادہ مل جاتی ہے, اکثر کو نہیں ملتی. اکثر ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں 99% غریب ہیں, حالانکہ علمی استعداد ان کی بہت زیادہ اور کام دین کا بہت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے نا اسلام پہ لوگوں کو لا رہے تاکہ ان کی دکانیں چلی رہیں. تو مولوی کو میرے بھائی آپ کی دکان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پہلے بیچارہ آتا ہے کشتیاں جلا کے آتا ہے کہ اللہ کھلائے گا, اللہ پھر. ہمارے حضرت کا پہلا بیان تھا ملا کا رزق. حضرت فرماتے رزق کی فکر چھوڑ کے دین کے کام میں لگ جاؤ, اور رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا, رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا. اب ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ کھلا کھلا کے بھاگ رہے ہیں, ہم بکرے ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے. اب ہم آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دمبے ہمارے پیچھے, کھا لے. نہیں کھاؤں گا یار, مروں گا یار, اور بھی دنیا میں کام ہے, اور بھی دنیا میں غم ہے. ابھی ہم تھر گئے, اللہ وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے اللہ جزائے خیر دے, ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگایا. میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا اس نے کہا تھر بیان میں آئے گا. میں نے کہا آج تھر کا کوئی تعلق ہی نہیں آج کے ٹاپک سے, لیکن آ گیا نا بیان میں تھر سے آیا ہوں نا, کل ریگستان نہیں ہے تھر. وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مفتی صاحب جمعے کے بیان میں دیکھنا تھر پہ رپورٹ آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی, میرا ٹاپک ہی جمعے کا یہ نہیں ہے. اب آ گئی واقعی, اس کو صحیح کہا. تو ہم وہاں بیٹھے ہو دسترخوان پہ, مولویوں کو دیکھو اللہ کیسے رزق کھلاتا, بٹیر ماشاءاللہ, اور اللہ بھلا کرے ہرن, اور یاد ہی نہیں آ رہی چیزیں. دیکھو وہ کہیں گے یار دیکھو کھا کے کیسے بھولے, خرگوش, ٹھیک ہے, تیتر, بٹیر نہیں تھا تیتر تھا, مور. ایسا نہ وہ والے پہنچ جائیں گورنمنٹ کے لوگ, تیرے وہ سارا کام ان کا لیگل ہوتا ہے, لیگل کوئی کام نہیں کرتے, لائسنس ہے ان لوگوں کے پاس. تو ایسی چیزوں کے گوشت جو کبھی خواب میں دیکھے بھی نہیں, کھا نہیں سکتا انسان. ایک چیز کھائے گا بھائی, پھر کہنے حضرت یہ بھی تھوڑا. میں نے کہا یار انسان ہے, ہم خود ہرن تھوڑی ہیں پورا جنگل کھا جائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علماء کے نا فیوچر کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ان کی بڑی, میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن علماء کی مدرسوں میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ شہری لوگوں کی. جس ہم نے جو کالج میں ماحول گزارا نا, جب ہم مدرسے آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیل کی کوٹری. اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ, خدا نہ خواستہ, اس لیے کہ پڑھائی تھی وہاں. وہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پہلے کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی خربوزے والا, کوئی تربوز والا نہیں چھوڑتے تھے. ہم سب کچھ کھاتے پیتے, پھر آخر میں گنے کے رس پینے کے بعد 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے کالج میں. پھر وہاں جناب ہو رہا ہے, پھر جس دن موڈ ہوا کہ یار آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں, نکلو یار, تو نکل گئے جوڑیا بازار تقریب میں, ایس ایم سائنس کالج کے جوڑیا بازار نکل لیے. سارے ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں. جس دن موڈ اچھا ہے پڑھ لیا بیٹھ کے, موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر میں تو کم از کم نقل نہیں کرتا تھا, ورنہ ہمارے جتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھے طبیعت سے پھرے لے کے جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لڑکا کل مجھے ملا, فیل ہو گیا. میں نے کہا فیل ہونے کا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا, آپ نے انٹر کیا, آپ تو پھرے لے کر, پوری کلاس پھرے لے کر جا رہی ہے. کہہ رہے یار میری پینٹ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے پھرے, سمجھتے ہیں نا, رکھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی. کہہ رہے کوئی پینٹ میں جگہ ایسی نہیں, کوئی قمیض ایسی نہیں, کوئی کرتا. کراچی کی ماشاءاللہ حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ایگزامینیشن ہال میں کراچی میں جو طالب علم کتاب لے کے پڑھ رہا ہے, دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. بس دیکھ کے کتاب سمجھ میں آنی چاہیے. اب کراچی والوں نے یہ کیا کہ دیکھ کے بھی اتنی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ پھرا رکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. حقیقت وہ لڑکا جو کل مجھے ملا ہے نا, آپ بھی تھے نا ساتھ میں, میں نے کہا تم فیل کیسے ہو گئے؟ کہہ رہے کتابیں لے کے بھی گیا میں, امتحان گاہ میں پھرے بھی تھے, سب کچھ تھا. ٹیچر نے باہر نکل کے بیٹھ گیا, ٹیچر نے کہا بھائی شور نہیں مچانا, جس نے جو کرنا ہے کر لے, یہاں بیٹھ کے نا پیپر حل کرے, شور نہیں, آواز نہیں آنی چاہیے. اتنے الحمدللہ ابھی آداب ہیں کہ شور نہیں ہونا چاہیے, چپ کر کے نقل بھی کرنی ہے, چپ, شور نہیں آئے. کہہ رہے وہ کرسی باہر ڈال کے بیٹھ گئے ایگزامینر. تو کہہ رہے ہم نے دبا گئے, چھاپ رہے, پھر بھی فیل ہو گیا. اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سوال آپ سے محمد بن قاسم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ سندھ میں کم داخل ہوا, پھرے میں لکھا ہے محمد بن قاسم صبح چائے پیتے تھے. یعنی اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یار جو سوال پوچھا جا رہا ہے یہ پھرا اسی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے, بس جو نکالا شاید یہی اس کا جواب, وہی چھاپ کے آ گئے. یہ کام تو ملحد نے نہیں کیا یار. تو یہ ہے, اٹ از کالڈ کراچی,
یہاں سے سائنسدان پیدا ہوں گے عظیم. بس ختم کر رہا ہوں. یہاں سے کون پیدا ہوگا؟ یہ مولویوں کا قصور نہیں ہے. آج ہر ملبہ مولویوں پہ گرایا جا رہا ہے. مذہب ہے جو سائنسی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے. میں مذہبی گھرانے کا تھا الحمدللہ, اس لیے میں نقل نہیں کرتا تھا. مجھے ٹیچروں نے کتابیں, جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا ٹیچر نے خود کتاب لا کے دی, بولا 50 روپے دے دو. میں نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور یہ لے کے جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ میرے والد نے منع کیا ہوا تھا, بیٹا گناہ ملتا ہے, قیامت کے دن سزا ملتی ہے. اور اگر میں نقل کرتا تو مذہب کو چھوڑ کے کرتا میں. تو یہ جو آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی, یہ مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ آپ کے اپنا یہ لبرل لوگ ہیں جو یہ برباد کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارا معاشرہ. اور ہر وہ چیز بھی کہہ رہے ہیں, دیکھو پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے لیکن اس میں کرپشن دیکھو کتنی ہے. اسلامک کنٹری نام کا ہے, اگر حقیقت میں ہوتا تو کرپشن نہ ہوتی. اسلام سے زیادہ مجرم کے لیے سخت, اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا مذہب؟ اتنی چوری کرنے سے اللہ کا مال چوری کیا مخلوق کا, اللہ کو اپنے بندوں کا, ہیومن رائٹس کا اتنا خیال ہے. دیکھو نماز قضا کر دو, ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اللہ نے کہا توبہ کر کے مجھے مناؤ, کیونکہ ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا کے حق سے ہے. اللہ نے کہا مجھے مناؤ, توبہ کرو, بہت بڑا جرم کیا, آخرت میں سزا ملے گی, دنیا میں نہیں, توبہ کرو میرے سامنے. حج آپ نے نہیں کیا, فرض ہے, کوئی سزا ہے اسلام میں؟ کتنا بڑا حکم ہے نا اللہ کا. اللہ نے دھمکیاں دی ہیں, میں اس سے بے پرواہ ہوں, آخرت میں سزا ملے گی, دنیا میں نہیں. چوری کر دی, کسی کے پیسے چرا لیے, اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ہیومن رائٹس لبرل لوگوں کے یہاں زیادہ ہے, اسلام کے یہاں زیادہ ہے. اسلام کے یہاں زیادہ ہے. اسلام کہہ رہے ہیں حقوق العباد میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے, اس بندے سے بھی معافی منگوانی پڑے گی. یہ ہمیں ہیومن رائٹس کا بتائیں گے جو تبھی دیکھو یہ کیا حال ہوا ہے ہمارے ملک کا. تو مذہب نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے. اور میں کہتا ہوں یورپ میں, اگر لوگ کہتے ہیں یورپ میں مذہب نہیں ہے, امریکہ میں مذہب نہیں ہے, اتنے اچھے قانون, میں کہتا ہوں اگر مذہب ہوتا تو اس سے زیادہ اچھے ہوتے, وہ اس سے زیادہ اچھے ہوتے. تو مذہب ہمیشہ خیر ہی پیدا کرتا ہے, مذہب ہمیشہ شر کو, صحیح مذہب ہو اگر, وہ شر کو ختم کرتا ہے. تو لیبل کافی نہیں ہے مذہب کا, مذہب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. تو بس جلدی سے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا, کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا, حدیث کا مفہوم ہے, لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے, جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو, کیا زبردست مثال ہے. اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ, اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے توبہ کر. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1, آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے, آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو, پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں, ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے, جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے, اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں, بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہے. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے, بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا, لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے, توبہ کر لے, بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں, اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے, حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے, بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں, اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں, بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات, جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں, آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, گناہ معاف ہو گئے, لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال, ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ اس کو اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا, تو آج آپ توبہ کریں گے, آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر پھیلانے کے لیے, اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے,